أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والحمد لله قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين لا سيما على خير خلقه وأشرف بريته شفيع المذنبين رحمة للعالمين بالقاسم محمد. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبه طابت الأرض والسماء. اللهم عجل فرجه الشريف. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله ان اللہ لطیف خبیر. صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد. مصنوعی ذہانت اور تربیت اولاد یہ موضوع ہے. اے آئی اینڈ اپبرنگنگ آف چلڈرن. چیلنجنگ ہے کہ اس دور میں ہم بچوں کے کانسنٹریشن کو کس طرح سے ڈائیورٹ کر سکتے ہیں. اسکرین سے ہٹا کر کے ریالٹی کی طرف لانا یا اسکرین کو ریالٹی کی طرف لے جانا، یہ دو چیلنجز ہیں. ایک ایبیلٹیز اور پاور بری چیز نہیں ہے، پاور کا استعمال کیسے ہے وہ دیکھا جائے گا. جس آیت کی تلاوت کا ہم شرف حاصل کر رہے ہیں سورہ لقمان قرآن کا 31واں سورہ ہے اور اس کی 16ویں آیت ہے 16th آیت ہے. ہر آیت آیت پروردگار ہے. اس ہر آیت میں میسیج بہت گہرے ہیں. اسی طرح اس آیت میں بھی یا بنیا اے میرے بچے اے میرے بیٹے دیکھو بہت ہوشیار رہو. عمل سے متعلق دو چیزیں بہت ہی اہم ہیں. انسان جب تک عمل نہیں کرتا ایکٹ نہیں کرتا فری ہے، لیکن جیسے ہی ایکٹ کرتا ہے ہی بیکمز انمیٹ آف ہز ایکشن. جب عمل کرتا ہے وہ قیدی ہو جاتا ہے اپنے ہی عمل کا. تو اسی لیے دیکھا جاتا ہے کہ عمل کیسا ہے. اچھا عمل ہے تو اچھے عمل کا قیدی ہے، برا عمل ہے تو برے عمل کا قیدی ہے. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یعنی یہی عمل ہے انسان کو جنت لے جا سکتا ہے، یہی عمل ہے جو انسان کو غیر یعنی جہنم کی طرف دعوت دیتا ہے. یہاں پر حضرت لقمان بھی بیٹے کو یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ تمہارا عمل مجھ پر اثر کرے گا. یوزلی ہماری ٹیچنگز میں ہوتا ہے کہ میرا خیال رکھو، میرے خاندان کا خیال رکھو، ذرا سا نام کو برباد ہونے نہ دو، میں دنیا میں مشہور ہوں. یہ جو ہیں یہ ٹیچنگ کا میتھڈالوجی نہیں ہے.
بلکہ ریسپانسیبل بنانے کا طریقہ، ذمہ دار بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ بچے کو اس کی اپنی ذمہ داری کا احساس دلائیں۔ دیکھو بی کیئرفل، اگر تمہارا ایکشن ذرہ برابر یعنی مسٹر سیڈ اس زمانے میں، عربی زبان میں مسٹر سیڈ کے معنی لوئسٹ ویٹ کو کہتے ہیں، سب سے کم ویٹ کو مسٹر سیڈ کہا جاتا ہے۔ مثقال حبۃ، اتنا بھی عمل تمہارا اگر پتھر پہ کرو گے، آسمانوں پہ کرو گے، زمینوں پہ کرو گے، اٹ ول ریفلیکٹ یو، یعنی تم پر اثر کرے گا، تم ڈائریکٹ امپیکٹ تم پر ہوگا۔ تو یہ بہت ہی اہم لیسن ہے قرآن کا۔ حضرت لقمان سمجھا رہے ہیں کہ عمل کا اثر تم پر ہوگا، تو انسان کو عمل سے بہت ہوشیار رہنا ہے۔ جس کا عمل ہو بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے، جس کا عمل ہو بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے۔ حور و خیام سے گزر، بادہ و جام سے گزر۔ اس کے لیے نماز نہیں پڑھو کہ جنت میں یہ ملے گا وہ ملے گا، اللہ کی ذات ہی ایسی ہے کہ سجدہ کرنا چاہیے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد وعجل۔ کل ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ بچے جب نئی آئیڈیالوجیز لے کر آتے ہیں تو نو نیڈ ٹو فرائٹنڈ، ہم لوگوں کو پریشان نہیں ہونا ہے، ان کو سمجھنا ہے کہ جیسے ماحول جیسا ہوتا ہے ویسے سوالات ابھرتے ہیں۔ ماں باپ کو اتنا ویل اکوپڈ ہونا چاہیے کہ ماحول کے اثرات ان کے ٹیچنگ پر اثر نہ کریں۔ جیسے میں نے حدیث سنائی تھی 2 دن پہلے کہ عالم بزمانے ہی لا تحجم علیہ اللوابس، اگر اویئرنیس آف دا ٹائم ہے، اگر آپ ٹائم سے واقف ہیں، ٹائم کا ایل ایفیکٹ آپ پر اثر ہونے والا نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ایک حدیث جوڑتا ہوں میں، مولا امیر المومنین علیہ افضل الصلاۃ والسلام۔ آپ کو معلوم ہے ایسے آپ کے ہمارے نہج البلاغہ میں کی پہلی شرح جو لکھی گئی ہے، تفصیلی شرح، ویسے دوسری شرح بھی ہیں، وہ سنی اسکالر ہے ابن ابی الحدید، 20 والیومز میں ہے، بہت ہی ڈیپ ہے، ایک یعنی خطبے کو مولا کے اس نے ڈائسیکٹ کیا ہے، بہت ہی ڈیٹیل میں ہے۔ اور آج الحمدللہ خدا کا شکر ہے کہ آپ کو آن لائن میں ہر کتاب موجود ہے، ہر کتاب اے آئی کے ذریعے سے آپ کسی بھی زبان میں ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں۔ وہ زمانہ گیا کہ مجھے عربی نہیں آتی، مجھے اردو نہیں آتی، وہ زمانہ گیا، ہر کتاب کو آپ اپنے ہی زبان میں پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں پر ایک کہتا ہے کہ بعض ایسے، جیسے ہمارے پاس قرآن میں 4 سورے ایسے ہیں جس میں آیتوں کے ساتھ سجدہ واجب ہے، آیتیں جیسے پڑھی تو آپ کو سجدہ کرنا واجب ہے۔ یہ 4 سورے ہیں، 11 سورے ہیں جو سنت اس میں سجدے ہیں۔ یہ کہتا ہے کہ نہج البلاغہ کے بعض خطبے ایسے ہیں 1000 سجدے واجب، یعنی اتنے ڈیپ ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ خطبے کو 1000 بار پڑھا ہے، ہر مرتبہ مجھے نئے معرفت حاصل ہوئی ہے۔ اور انفارچونیٹ کیس ہے، میں شیعوں کی دنیا بھر پھرنے کے بعد، پاکستان 33 ایئرس جانے کے بعد، اب ذرا سا ریٹائرمنٹ کی طرف آہستہ آہستہ مائل ہو رہے ہیں۔ ویسے مولوی کبھی ریٹائر نہیں ہو سکتا، اس لیے کہتے ہیں مولانا مرنے سے پہلے مجلس پڑھ کے جائیے، صلوات پڑھیے۔ اللہ کا شکر ہے کہ یہ پروفیشن جو ہے ریٹائرمنٹ اس میں نہیں، اللہ کا شکر ہے، اللہ نے بہت کرم کیا ہے۔ تو بہت ہی اچھی طرح سے سمجھیے کہ اس میں نے دیکھا ہے کہ جو مجھے جلن ہوتی ہے، مجھے تکلیف ہوتی ہے، ذرا اس کا احساس کیجئے۔ میں اپنے مجالس میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ اس کو کنوے کروں، اور یہ درد ہے ہمارا۔ اگر آپ اے آئی میں شیعہ لکھیے تو واٹ کمز فاسٹ، یہ دیکھیے، آپ جا کے امتحان کیجئے، کسی بھی اے آئی کے کسی ٹول کو استعمال کیجئے، لفظ شیعہ لگائیے تو واٹ کمز فاسٹ، اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا فرہنگ، آپ کا کلچر اور آپ کی حیثیت آج جو آ رہا ہے شیعوں کے ساتھ وہ چیز نہیں ہے جو آنا چاہیے۔ شیعوں کے ساتھ پہلی چیز جو آنا چاہیے وہ قرآن ہے،
دوسری چیز جو آنا چاہیے نہج البلاغہ ہے، صحیفہ کاملہ ہے، رسالۃ الحقوق ہے، دعائے ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام ہے. پھر اس کے بعد احادیث کی کتابیں جو صحیح بخاری سے کہیں بہتر حدیثیں کافی میں موجود ہیں. ہمارے پاس وہ نہیں ہے. جو آتا ہے وہ خونین ماتم آتا ہے. اس سے پتہ چل رہا ہے کہ دشمن کس طرح سے آپ کو سائیڈ لائن کرنا چاہ رہا ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ آج زمانہ بدل گیا. انشاءاللہ وہ دن آئے گا، آ گیا ہے کہ ضرب ید اللہ نے ایسا تھپڑ مارا ہے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. اب ان کو سوچنا پڑ رہا ہے کہ یہ کون ہے، یہ کون سی افکار کے لوگ ہیں. الحمدللہ خدا کا شکر ہے 1400 سال بعد بہترین سچویشن میں ہیں. اس کو کیش ان کرنا چاہیے. خصوصاً شیعوں کو آئی ایم یوزنگ اے رانگ ٹرمنالوجی، مگر اچھی ٹرمنالوجی ہے کہ یہ بہترین سچویشن ہے. اس سچویشن کو کیش ان کرنا چاہیے. آج بتانا چاہیے دین کو. اب تک یہی بتایا جاتا تھا کہ شیعہ کافر ہیں، شیعہ یہ ہیں وہ ہیں. آج دنیا کے سامنے واضح ہو چکا ہے اگر کوئی لیڈ کر سکتا ہے تو وہ شیعہ ہی ہے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. الحمدللہ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے. تو اس میں ایک جگہ پر آ کر جو تربیت کے مسئلے میں جب مولانا نے فرمایا ہے کہ پہلا فریضہ ماں باپ کا یہ ہے کہ بچے کو اچھا نام دو. ڈونٹ بی شائی آؤٹ. اچھا نام دو، فخر سے کہو یا علی، حسن، فاطمہ، حسین. اتنے خوبصورت نام ہیں، اس سے زیادہ ہمیں کہیں اور تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بہترین نام ہے، ان ناموں کو دو. اس کے بعد بچوں کو قرآن کی تعلیم سکھاؤ. قرآن کی تعلیم یہ نہیں ہے کہ معلم یعلم کے لڈو پہلے، اس کے بعد قرآن ختم ہونے کے بعد بیٹے نے قرآن ختم کر لیا ہے. قرآن کبھی ختم نہیں ہوتا. جو ختم ہو جائے وہ قرآن کہاں. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. قرآن ہمیشہ تازہ ہے، ہمیشہ تازگی رکھتا ہے. قرآن کو جو ہے تعلیم قرآن کے معنی کیا ہیں؟ معنی یہ ہیں کہ بچہ کمیونیکیٹ کر سکے قرآن سے. آج دیکھیے آپ برادران اہل سنت کے ہاں یہ چیز دیکھنا چاہیے کہ وہ لوگ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں. کل انشاءاللہ ایک آیت کے سلسلے میں بحث کروں گا. لیکن ہم لوگوں کو اس سے عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ ہم جناب فضا کا نام لیتے ہیں تو فضا کے ساتھ قرآن جڑا ہوا ہے. تو شہزادی نے دو چیزوں کو پیش کیا. ایک اہل بیت کو پیش کیا، دوسرے اہل بیت والوں کو پیش کیا. جی ایک اہل بیت تو اہل بیت ہیں. اہل بیت والے کون ہیں؟ جو قرآن سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں. تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ قرآن سے بہت زیادہ دلچسپی بتائیں. اور جیسے کہ میں مسلسل کہہ رہا ہوں، دنیا بھر میں کہہ رہا ہوں، روزانہ 10 آیتوں کی تلاوت اپنی زندگی کو وتیرہ بنا لیں، سلیقہ بنا لیں، جبلت بنا لیں. اپنی جو ہے میں ہیبٹ نہیں کرتا میں، بلکہ ڈسپوزیشن بنائیں. ہیبٹ الگ ہے، ملکہ الگ ہے. ملکہ کر لیں کہ میں اس وقت تک کمپیوٹر کو نہیں کھولوں گا، لیپ ٹاپ کو نہیں کھولوں گا، آئی پیڈ کو نہیں کھولوں گا، کوئی گیجٹ نہیں کھولوں گا جب تک کہ 10 آیتوں کی تلاوت نہ کر لوں. تو پہلا کام نام اچھا دو، دوسرا کام قرآن کی تعلیم سکھاؤ، تیسرا کام اچھے اخلاق. انسان تو بناؤ. اگر دیندار نہیں ہے تو کم از کم انسان تو رہے، انسان بناؤ، اس کو اچھے اخلاق دو. اس کے سلسلے میں ایک حدیث نقل کرتے ہیں ابن ابی الحدید. معتزلی ہیں، سنی اسکالر ہیں، بہت قابل انسان ہیں، فلاسفر ہے، بہت زیادہ کام کیا اس نے لکھا ہے لا تقصر. دیکھیے بہت اچھی، میری بہنیں سن رہی ہیں، بہت اپریشیشن کی ہمارے پاس میسیجز بھی، جوابات بھی آ رہے ہیں. اللہ کرے قبول کرے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ. دیکھیے بہت ہی اچھی طرح سے لا تقصروا اولادکم علی آدابکم فإنہم مخلوقون لزمن غیر زمانکم. اپنے طور و طریقوں کو اپنے بچوں کو مجبور نہ کرو. یعنی میرا اپنا سلیقہ طور و طریقہ ہیں، اس پر میں مجبور کر رہا ہوں. تمہارے بچے دوسرے زمانے کے لیے خلق کیے گئے ہیں، پہلے زمانے کے لیے. یعنی 30 ایئرز بعد کا دیکھو، بچہ جب 5 سال کا ہے تو انشاءاللہ وہ 30 ایئرز بعد پتہ چلے گا کہ مارکیٹ میں جب آئے گا، سوسائٹی میں آئے گا تب پتہ چلے گا. تو اس کو تیار کرو 30 ایئرز کے بعد. آج بہت زیادہ اے آئی کا چکر ہے. آئندہ جو ہر لمحہ جو بڑھتا جا رہا ہے، تصور نہیں ہے کہ کیا ہونے والا ہے.
اب بھی پریشانی ہے کہ لیبر جو ہے ختم ہوتا جا رہا ہے، پورا لیبر سسٹم ختم ہو جا رہا ہے. نہیں، لیبر ختم نہیں ہو رہا ہے، لیبر کے ایبلٹیز ختم ہو رہے ہیں. اب لیبر محنتی لیبر نہیں ہے، دماغی لیبر ہے. تو دماغی لیبر کے معنی ہیں کہ آپ کا بچہ، میرا بچہ 80+ 90+ اگر ایوریج ہوگی تب کہیں سروائیول گیم ہے، ورنہ ناممکن ہے کہ سوسائٹی میں سروائیول. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. میں تیز کہہ رہا ہوں، میں کیا کہہ، صلوات پڑھیے محمد. تو کبھی اپنے بچوں کو، مثلا ہمارے کلچر میں ہے کہ فرض کیجئے کہ لیڈیز کو جو ہے تقریباً، ہمارا یہ کلچر ہے، دین کا کلچر نہیں ہے یہ، دس از انڈو پاک ہے کہ ایشین کلچر یہ ہے کہ لیڈیز جو ہے آئی کیناٹ سے کہ سیکنڈری ہیں، مگر عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ عورتیں ہمارے پاس یہی کہ پہلے مردانہ کھا لے، مردانہ ٹیک کر لے، وہ لوگ گھر کی عزت یہ ہے کہ وہ ہے. مگر دین ایسا نہیں کہتا. دین جو ہے برابر ہے. دین میں مرد اور عورت، دیکھیے قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں بہت ہی خوبصورت، سورہ نحل قرآن کا 16واں سورہ ہے، 97 آیت. من عمل صالحا من ذکر او انثی، توجہ، جو بھی عمل صالح کرے گا، اور یہ بات بار سنیں گے آپ، قرآن میں کہیں عمل نہیں ہے، توجہ، عمل صالح. تو یہ کیا ہے یہ عمل صالح؟ عمل کافی تھا، نہیں، عمل صالح کیا ہے؟ عمل صالح کو سمجھانے کے لیے اپروپریٹ ایکشنز. عمل صالح ہر شخص کی دی ہوئی اپنی صلاحیتوں کو استعمال کر لینے کا نام ہے عمل صالح. اگر سمجھنا ہے تو مولا امام سجاد علیہ السلام کی 20ویں دعا ہے جو صحیفہ کاملہ میں، صحیفہ دعا کاملہ میں 20ویں دعا ہے، وہ کیا ہے؟ دعائے مکارم الاخلاق. اس میں کا ٹکڑا ہے، اللہم استعملنی فیما خلقتنی لہ. عجیب و غریب ہے. میں آپ کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کرتا ہوں، پھر اردو میں دیکھیے. او مائی لارڈ یوز می فار دی کاز فار وچ یو کریٹڈ می. عجیب و غریب. پروردگارہ، تو نے مجھے کسی مقصد کے لیے پیدا کر لیا ہے، اس مقصد میں مجھے استعمال کر لیا. صلوات پڑھیے محمد وعلی اللہ صلی اللہ. تو ہدف خلقت، اگر خدا نے ہر ایک کا مقصد الگ، ڈاکٹر کا عمل صالح الگ ہے، مریض کا عمل صالح الگ ہے، اور مولوی کا عمل صالح الگ ہے، سامع کا عمل صالح الگ ہے، ٹیچر کا عمل صالح الگ ہے، اسٹوڈنٹ کا عمل صالح الگ ہے. اللہ نے ہم کو ڈفرینٹ ایبلٹیز دی ہیں. جو ایبلٹی دی ہے اس کے ایبلٹی کو پورا استعمال کرنے کا نام ہے عمل صالح. جو بھی صلاحیت ہم کو دیا ہے اللہ، تو وہ صلاحیت کو بھرپور استعمال کر. من عمل صالحا من ذکر او انثی، عمل کرنے والا مرد ہو عورت، کوئی فرق نہیں ہے. روز قیامت نہیں دیکھا جائے گا یا عورت کر کے آئی ہے تو کم، مرد کر کے آیا ہے تو زیادہ، نہ، ایسا نہیں ہے. وہاں پر وراثت کے احکامات الگ ہیں، عمل کے احکامات الگ ہیں. عمل میں کوئی تقسیم نہیں ہے. وراثت اس کی مجھے فلسفی ہے، مجھے اس میں جانا نہیں ہے. جو بھی عمل صالح کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، اگر وہ مومن ہے تو دیکھیے ورڈنگز، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، we will going to revive a new life. اس کو جو ہے اگر عمل صالح کرے گا تو اس کو ہم نئی زندگی سے جلائیں گے. وہ کیسی نئی زندگی ہے؟ پاک و پاکیزہ. وہ پاک و پاکیزہ زندگی رہے گی اس دنیا میں بھی، آخرت میں. دیکھیے چیلنج کیا ہے بچوں کا، ہمارا اسلام کا کیا چیلنج ہے، دین کا کیا چیلنج ہے، سن کے جائیے. ایک صلوات پڑھیے محمد والا. یہ آیت میں نے 35-40 سال پہلے پری میرج سیمینارز کو انٹروڈیوس کیا. ہم لندن میں بھی، اسٹینمورڈ میں بھی، ساؤتھ میں بھی، ہر جگہ ہم نے انٹروڈیوس کیا ہے، پڑھا ہے. یہاں بھی تذکرہ کیا ہے.
اور دنیا کے گوشے گوشے میں اس کو میں تو سمجھتا ہوں ہر لڑکا ہر لڑکی شادی سے پہلے اس کو جاننا چاہیے کہ کیا چیز ہے شادی، نکاح کیا ہے۔ عموماً ہمارے پاس کا سلیقہ یہ ہے کہ مولوی صاحب جاتے ہیں، دلہن وہ تیار ہوئی بیٹھی ہیں اور وہاں سامنے قرآن کھلا ہوا ہے، مولوی صاحب پوچھتے ہیں دیکھو تمہارا نام فلاں فلاں اور تمہارا نکاح فلاں فلاں سے ہو رہا ہے اور اتنے مہر پر، اور کیا تم مجھے وکیل بنا رہی ہو؟ اور بیچاری کو مہر کس گدھے کا نام ہے، وکیل کس گھوڑے کا نام ہے معلوم نہیں ہے اس کو۔ جی ہاں، یہ اس کا عالم ہے۔ ادھر مردانے میں دو مولوی بیچ میں کو پھنسائے ہوئے ہیں، جی پھنسائے ہوئے ہیں۔ ایک کہہ رہا ہے معلوم معلوم، دوسرا کہہ رہا ہے معلوم معلوم، بیچ کے بیچارے کو کچھ معلوم۔ کم از کم ہم نے ٹورنٹو میں شروع کیا، کم از کم یہ کیجئے شادی سے پہلے 10-15 منٹ مولانا جو ہے نکاح سے پہلے بتائیں، 5-10 منٹ بتائیں، بٹ سنتے سنتے کچھ نہ کچھ انشاءاللہ تبدیلی ضرور آئے گی۔ دیکھیے کیا مقصد ہے شادی کا، اللہ اکبر اللہ، یہ آیت ہر مولوی پڑھتا نکاح سے پہلے، مگر اس آیت کی نہ تفسیر کی جاتی، نہ ترجمہ کیا جاتا، نہ اس کی فلسفی بیان کی جاتی۔ وہ ہے سورہ نور کی آیت 32 آیت، سورہ نور 24 کا آیت، سورہ آیت نمبر 32۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ مولانا سیٹل ہونے دیجئے، بعد میں شادی ہوگا۔ یہ تمہارا فلسفہ ہے، قرآن کا فلسفہ سیٹل ہونا نہیں ہے۔ ایج کوئی سیٹل ہونے کی جگہ نہیں ہے۔ جیسے ہی وہ ایج آیا تو اس کے جذبات کو کہیں نہ کہیں صحیح رہنمائی ہونا چاہیے، اگر نہیں ہوگی تو فساد ہوگا۔ اسی لیے جوان بچوں کی شادی کر دو، یعنی ابھی وہ شرما حضوری کا زمانہ ہے، اس وقت ہی ان کو پیک کر دو، شادی کر دو۔ کاہے کے لیے؟ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ، یعنی سوسائٹی میں سب سے بڑا چیلنجنگ ایشو جو ہے صالح سوسائٹی، اے پیور سوسائٹی، یعنی ایسی سوسائٹی جس میں صداقت ہو، امانت ہو، سچائی ہو، انسانیت جس میں ہو۔ صرف زبانی انسانیت نہیں ہے، زبانی جمع خرچ نہیں ہے کہ ہم لوگ بہت فریڈم ہے ہمارے پاس۔ اب تک ایک عورت کا، جو میں نے امریکن ایک ٹیچر کا ایک چھوٹا سا میں نے دیکھا ہے خوبصورت اسی یوٹیوب میں، کہ اس نے کہا I have to redo everything, I have to redo everything۔ ایک ٹیچر 40 ایئرس ٹیچ کرنے کی بولے، ہم کو بچپنے سے یہ سکھایا گیا ہمارے پاس انسانیت ہے، ہم بھی ایکول رائٹ کے قائل ہیں، ہم یہ ہیں، ہم یہ ہیں، مگر ان ہمارے چہروں کے نقاب کو الٹ دیا۔ حقیقت یہی ہے۔ تو اس کو اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام 1400 سال پہلا کہتا ہے کہ شادی کا مقصد پروکریشن نہیں ہے، وہ تو نیچرل ہے، بندر بھی کرتے ہیں، تم بھی کرے تو کیا ہو گیا بھائی، یہ نہیں ہے۔ صالح بنانا ہے سوسائٹی کو، یعنی پیور سوسائٹی۔ کیوں پیور سوسائٹی؟ آیت آئیے پھر سورہ انبیاء کی، سورہ انبیاء 21واں سورہ ہے اور 105ویں آیت ہے۔ وَكَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ ان الارض يرثها من عباد الصالحون، یہ ہم نے لکھ دیا ہے۔ لکھ دیا کہ معنی آرڈائنڈ، یہ ہونے والا ہے، اس سے کوئی بدلنے والی نہیں ہے۔ کیا ہوگا؟ زمین کس کے ہاتھ میں جائے گی؟ صالحین کے ہاتھ میں۔ توجہ، صالحین یعنی پیور لوگوں کے پاس۔ آپ کے پاس میں نے جمعے کے خطبے میں اشارہ کیا تھا، یہ سوشل سائنس کا میتھڈالوجی ہے، وہ یہ ہے کہ سروائیول آف دی فٹیسٹ، سروائیول آف دی فٹیسٹ۔ کیا معنی فٹیسٹ کے معنی؟ تمہارے نزدیک پاور فٹیسٹ ہے، اسلام کے نزدیک صالح۔ والعاقبۃ للمتقین، کون بچنے والے ہیں؟ متقین بچنے والے ہیں۔ اس کائنات کو لیڈ کون کریں گے؟ صالحین کریں گے، متقین کریں گے۔ قرآن کا یہ وعدہ، یہ ہونے والا ہے۔ تو ہم مجھے آئندہ جو نسلیں پیدا کرنی ہیں، یہ چیلنج ہے، بچے صالح بنے۔ صلوات پڑھیے محمد۔ تو کبھی اپنے بچوں طور و طریقے کو، اپنی نسلوں کو امپوز مت کیجیے، اس لیے کہ میرا جو طریقہ ہے اسلام کا نہیں ہے، انڈو پاکستان کا طریقہ ہے۔ انڈو پاکستان میں کون سا طریقہ ہے؟ رجپوتوں کا طریقہ ہے۔ آج جو ہے ایک دلہن کو اتنا خوبصورت ڈریس پہنایا جاتا ہے، کتنے لاکھ کا؟ ہندوستان میں لاکھ کا، 2 لاکھ کا، 3 لاکھ، ایک ہی دن، ایک ہی چند گھنٹوں کا۔ اور ہو سکتا ہے کہ سگی بھانجی کے پاس ایک جوڑا بھی نہ ہو۔
یہ دنیا ہے، یہ دنیا. مگر کون ہے ہم، کس گھرانے کے ہیں؟ بیٹی میں نے کل ہی تو نیا جوڑا دیا تھا، جی میں نے کل ہی تو دیا تھا، آج کیا ہوگا؟ کہا بابا ایک سائلہ آئی تھی، اس نے سوال کیا تھا، اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکیوں تک پہنچ ہی نہیں پاتے، جو چیز کو تم چاہتے ہو اس کو دے دو. بابا میں نے چاہا، کل کا نیا لباس ہے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. یہ ہے بھائی بھیا دین، یہ ہے دین، دس از ریلیجن. اور یہ جو میری لائف ہے یہ ریلیجن نہیں ہے، یہ میرا کسٹم ہے، میرا زندگی ہے. میری زندگی میرے ریلیجن سے ملتی نہیں ہے، اتنی دور ہو چکے ہیں ہم لوگ. مولانا آپ لوگ ذرا نیرو مائنڈیڈ ہے. اوہو، تو براڈ مائنڈیڈ کیا ہے بھائی؟ کیا تعریف ہے براڈ مائنڈیڈ؟ ذرا سا مسکرائیے، کبھی کبھی کلب بھی ہونا چاہیے جی، ڈانس بھی ہونا ہے. یہ کیا نیرو؟ جائیے براڈ مائنڈنس کی آپ کو مثال دیتا ہوں. آج تک تصور نہیں کر سکتا مسلمان کسی بھی معاشرے میں جس معاشرے کو سرکار نے انٹروڈیوس کیا. صلوات پڑھیے محمد والا. سرکار بیٹھے ہوئے اصحاب کے ساتھ، ایک عورت داخل ہوئی. غور سے سنیے بہت اچھی طرح، میں جب پڑھتا ہوں تاریخ کو رکتا ہوں ایک لفظ پہ. کمپینین کے ساتھ رسول اللہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک عورت داخل ہوئی. اب لیجیے مجلس ہو رہی ہے، ایک عورت داخل ہوئی، کیا ریئیکشن ہوگا؟ ارے جاؤ یہ مردانہ ہے یہاں. کہاں پہ رہتے ہیں؟ لندن میں رہتے ہیں جی. بہت براڈ مین جی، آپ تو بہت براڈ مین ہیں بھائی. یہاں پر ایک عورت آ جائے تو قیامت. ارے نہیں بھائی نہیں، کیا یہاں پہ مردانہ ہے، تم عورتیں تو وہی رہو ہیں جی. 1400 سال پہلے ایک عورت داخل ہوتی ہے، سرکار جو ہے کچھ نہیں کہتے، آتی ہے. سرکار السلام علیکم، آئی ایم سنگل، آئی وانٹ ٹو گیٹ میریڈ. میں سنگل ہوں، مجھے نکاح چاہیے. اگر یہاں کوئی میری بہن داخل ہو جائے اور یہ کہے تو فوراً ہی وہ اتنا وائرل ہو جائے گا. باقری جہاں جاتا فساد ہوتا ہی ہے، یہ فساد کر کے چلا گیا. دیکھے کہ عورت بھوہاں جی. ہمارے پاس اتنی ماڈرن زمانے میں ہم انٹروڈیوس نہیں کر سکے جو 1400 سال پہلے سرکار نے انٹروڈیوس کیا. صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. اللہ جو اسلامک سوسائٹی جس کو کہہ رہے ہیں، جس کی کریشن کی بات کر رہے ہیں، جو بہت دور ہیں ہم لوگ. کیا کرنا چاہیے؟ وی نیڈ ٹو ہمارے بچوں کو اس کی تعلیم دینا ہے کہ ایک زمانہ وہ آنے والا ہے، یہ ہونے والا ہے. سرکار نے کہا ہو از گوئنگ ٹو گیٹ میریڈ ٹو ہم، ہر، کون کرے گا بھی نکاح اس کے ساتھ. ایک جملہ دیکھیں، میرا بہت اچھا جملہ نہیں، میرا بھی نہیں، آیت اللہ جواد عملی کا، میں بہت ان کی پڑھتا ہوں تفسیر. قیامت 40 سال تفسیر کہی ہے، ریکارڈڈ تفسیر واحد ایک تاریخ میں آیت اللہ جواد عملی. 40 ایئرس ریکارڈڈ تفسیر، 60 والیومز ہیں. ایک ایک ورڈ کو ڈائسیکٹ کیا ہے، آپریٹ کیا ہے قرآن کی. قیامت کی تفسیر ہے، آپ پڑھیے اس کو، مزہ آئے گا. آپ کو کوئی سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں، ہر زبان میں پڑھ سکتے ہیں. اور اس میں ایک بحث کرتے ہیں، اسلام میں شادی نہیں ہے. سمجھنے کی کوشش کیجیے، اسلام میں شادی نہیں ہے، اسلام میں نکاح ہے. توجہ، اسلام میں شادی نہیں ہے، اسلام میں نکاح ہے. نکاح میں لگژوری نہیں ہوتی، بانڈ بچے بھیجا ہو، جنتری دیکھی جائے، ٹائم آئے، کچھ نہیں ہوتا. نکاح ضرورت کا نام ہے، لگژوری نہیں ہے، ضرورت ہے. چنانچہ سرکار نے پوچھا کون ہے اس عورت سے نکاح کرنے والا. ایک صحابی جو وہیں بیچارہ پل رہا تھا، جس کو اصحاب صفا کہتے ہیں، میں اس کا نام رکھا ہوں بیچولر کوارٹر. تو جو بیچولر کوارٹرز میں وہ رہتا تھا بیچارہ، نیا نیا مسلمان ہوا. اس نے کہا نا یا رسول اللہ. سرکار نے پوچھا ہے مہر کے لیے کچھ؟ اس نے سر کا کچھ نہیں، آپ کے ساتھ دیکھیے میں یہیں رہ رہا ہوں. پھر نہیں ہے تو کیسے کرو گے؟ بیٹھو. جب آئے نہیں تو دم کیسے کرو گے جی. اس کے بعد پھر دوسرا سوال کیا کون ہے اس سے نکاح کرنے والا؟ کوئی نہیں اٹھا. وہی نہیں چاہتا سرکار کی زبان خالی چلی جائے، لبیک کہنے والا تو کوئی تو ہو. اس نے پھر اٹھا، پھر سرکار نے بٹھا دیا. تیسری مرتبہ کا کون اس سے نکاح کرنے والا؟ پھر وہی اٹھا. سرکار نے کہا یس تم سے ہو سکتا. میرے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے. کہاں کچھ آیتیں یاد ہیں، کہیں تفسیر یاد ہے.
کہ اس عورت کا مہر وہ علم ہے جو میں نے تجھے دیا. جس عورت کا مہر علم ہو اس کی نسلیں. توجہ بہت اچھی طرح سے توجہ کیجئے. کہاں ہیں ہم لوگ, کہاں براڈ میں. اچھا اس کے بعد سرکار نے نکاح پڑھا, خدا پہ چلے گئے. اب کیا ہو گیا, اب جو ہے نکاح ہونے کے لیے ابھی میرے ماموں سے پوچھنا ہے, وہ رہتے ہیں افریقہ میں, ہمارے چچا سے پوچھنا ہے آسٹریلیا میں, اور کب آ سکتے ہیں. ارے بھائی شادی نوجوان کی یہاں ہو رہی ہے, ماموں کیوں آنا ہے؟ کس دین میں ہے یار تم جو ہے ڈیلے کر رہے ہو, کیوں کر رہے ہو, کس نے کہہ دیا ہے تمہیں؟ دین میں انتظار نہیں ہے, ادھر وقت. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. یہاں پر ایک جملہ ٹیپ کا بند کہتا ہوں, وہ جملہ یاد کر کے جائیے. وہ جملہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں اگر نکاح شروع ہو جائے, کوئی لڑکی گھر میں رہنے والی نہیں ہے, کوئی لڑکا گھر میں رہنے والا. اگر نکاح کو ہم اسلام کے انٹروڈیوس کریں تو اس میں کوئی, اس لیے کہ نکاح لیگزوری نہیں ہے, نکاح ضرورت. جب ضرورت ہے تو یہ لباس کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے. مولا کائنات فاطمہ زہرا صلوات اللہ وسلم علیہا جب داخل ہوئے حجلہ عروسی میں, جب اپنے روم میں داخل ہوئے, شہزادی نے کہا یا علی تم چاہتے تھے مجھ سے شادی کرو, مجھ سے نکاح کرو. میں بھی چاہتی تھی. اللہ نے اتنی بڑی نعمت دے دی ہے کہ ہم دونوں کی رضامندی سے ہو رہی ہے, چلو آج رات ہم عبادت کریں. بھائی تقوی کی یہ منزل ہوتی ہے تو نتیجہ حسن و حسین ہوتا ہے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر. اللہ یہ دین ہے, یہ دین سے ہم لوگ بہت ڈسٹینس کر چکے ہیں. اتنا ڈسٹینس کا تصور ہی نہیں کر سکتے. ہمارے پاس تھوڑا بہت سا کام ہے بھائی, جمعہ آ گیا تو مجلس ہو گئی, تو کبھی شادی. نکاح جو کرنا ہے بھائی, اب نکاح جلد سے جلد کرو, مولوی کو بھیجو یہاں سے, اس لیے کہ میوزک چلانا یار, جب تک مولوی بیٹھے گا میوزک کہاں چلے گا. جلدی مولوی کو بھیجو, یہ چادر ہٹانا ہے تو مولوی کے لیے الگ ٹائم ہے. جب مولوی تمہاری محفل میں نہیں بیٹھ سکتا تو امام زمانہ کہاں سے بیٹھ سکتا؟ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. وی نیڈ ٹو ریولٹ. ہمارے پاس ایک بہت بڑے ریولوشن کی ضرورت ہے. یہ بچے جو, وہی حدیث ہے, لا تقصروا اولادکم علی آدابکم. اپنے بچوں کو اپنے طور طریقے کے لیے مجبور مت کرو. They have been created for the next generation, next times. ان کا ٹائم الگ ہے, تمہارا ٹائم الگ ہے. تو مولا جو اس حدیث کے ذریعے سے اتنی عظیم بات کہے گئے کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ فیوچر ہمارا کتنا برائٹ ہونا چاہیے. تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اپنے طریقے یہ دیکھنا چاہیے کہ دین سے مربوط ہیں یا کلچر سے مربوط ہیں. ایک جملہ اور بھی کہوں گا, اسلام ایک ایسا کلچر کا اسلام ایک ایسے کلچر کو انٹروڈیوس کر رہا ہے جو اڈیپٹیبل ہے at all times, at all places. یہ بہت ہی عجیب و جملہ کہہ گیا, میں نے سمجھنے کی کوشش کیجئے. ایک ایسا کلچر پیش کرتا ہے دین جس میں کسی طرح کے تکلفات نہ ہوں, بلکہ سمپلسٹی ہو, جو سیدھا سادہ ہو. وہی اب نکاح ہو گیا, نکاح ہونے کے بعد دوسرے دن دولہا میاں سر کیا ہو گیا ابھی دولہے میں ذرا سا بحال رہی ہے کہ مولانا 6 لاکھ روپے قرضہ ہو گیا. کیسے, کس نے کہہ دیا تھا؟ ہاں, کس نے کہہ دیا تھا کہ آپ 500 آدمیوں کو بلائیے, بریانی کھلائیے, اور اتنے ماشاءاللہ کتنے ہو گئے. بعض ایسے شہر ہیں جس میں 16 سرونگ, 18 سرونگ, 9 ایسے ایک دو نہیں, 19 20 سرونگ. کیوں بھی, کس نے کہہ دیا تھا تم نے؟ اسلام کہتا ہے کہ سمپلسٹی یاد کرو. تم یہ کہہ رہو. اب لیجیے, گاندھی جی نے سرکار کے متعلق جملہ کہا ہے, اٹ واز ناٹ سوارڈ. وہ تلوار نہیں تھی جس کے ذریعے سے اسلام پھیلا. پھر کیا تھا کہ his total trust in his God. پہلا یہ کہ وہ ٹوٹل ٹرسٹ تھا, توکل تھا اللہ پر. تیسری rigid simplicity. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. صرف سمپلسٹی نہیں, ریجڈ سمپلسٹی. یعنی ہمارے پاس وہ ختم ہو چکا ہے. ہم لوگ ظواہر, ہاتھی کے دانت دکھانے کے الگ ہیں,
چبانے کے الگ ہیں. دین ایسا نہیں, جو ظاہر ہے باطن ہے. تم کو شیروانی پہننے کی ضرورت نہیں ہے, اپنا جو حال ہے ویسے سامنے رکھو. تو بچوں میں یہ کوشش یہ کرنی ہے ہماری نیکسٹ جنریشن کے لیے, صرف زبانی مسلمان نہ رہیں, عملی مسلمان بنیں. کب بنیں گے؟ ڈبل اسٹینڈرڈ. اور ایک میں جملہ کہتا ہوں, یہ بہت ہی مزیدار ہے, ذرا تکلیف دے دی ہے نا میرے ساتھ آپ لوگ. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. بعض کنٹریز میں ڈیول سٹیزن شپ اجازت ہے, یہاں ہے کہ نہیں ہے؟ ماشاء اللہ, اسی لیے جی ہاں بول دیا ماشاء اللہ. یہ پاکستانی پاسپورٹ والے بڑے خوشی سے جاتے ہیں, جی جانا ہے ایران کو, ایران کے پاسپورٹ سے جاؤ, اس کے پاکستان کے پاس. ہم لوگوں کے پاس کینیڈا میں بھی اجازت ہے, انڈیا میں اجازت نہیں. انڈیا میں آپ کو OCI دیتے ہیں, پاسپورٹ رکھنے کی اجازت نہیں ہے. تو ہر کنٹری میں ڈیول سٹیزن شپ کی اجازت نہیں ہے, بعض کنٹری میں موجود ہے. اسلام میں ڈیول سٹیزن شپ ہے ہی نہیں. یا مسلمان رہو یا صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. اسلام اجازت نہیں دیتا کہ تم اور بنو, اس لیے کہ اسلام نے بارڈرز ہی نہیں رکھے ہیں. کوشش ہونا چاہیے انشاءاللہ سیرت کو اپنا لیں. تو آیا میرا کسٹم جو میرے گھر میں چل رہا ہے, آیا وہ اسلام ہے؟ نہیں ہے. نہیں ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ مجھے بھی مسلمان بننا ہے, بچے کو بھی. بعض وقت بلنٹ رہیے, کلیئر رہیے بچوں کو. یہ مت بولیے کہ میں جو ہوں ذرا سا فلیکسیبل ہے نہ ہے سوسائٹی. نہیں, غلطی کر رہے ہیں, غلطی, دس از رانگ. وی نیڈ ٹو کریکٹ. ہم لوگوں کو صحیح ہونا ہے. غلطی ہے ہمارے سوسائٹی کی, ہمارے کلچر کی غلطی ہے, اسلام کی غلطی نہیں ہے. یہ ہماری سوسائٹی ہے, تو سوسائٹی کو اسلام کا کلچر مت بنائیے. کہہ گیا جملہ, سوسائٹی کے کلچر کو اسلام کے کلچر میں مکس. لا تلبس الحق بالباطل, حق کو باطل کا لباس مت پہنائیے. قرآن کہتا ہے باطل باطل ہے, حق حق ہے. تو حق کو حق کا لباس پہننے دیں, باطل کو باطل کا لباس پہننے دیں. باطل و حق کبھی ملنے والے نہیں ہیں. تو اس حق تک پہنچنے کا نام ہے دین. دین یہ کہتا ہے یہ کریں. تو میں کل آپ کو یہاں پہ چھوڑا تھا, ایک صلوات پڑھیے محمد والے. سن رہے ہیں, معلوم ہے مجھے بہت اچھی طرح سن رہے ہیں, مگر سب مل کر کے ایک درود اچھی طرح سے پڑھ دیں. کل میں عرض کر رہا تھا, حضرت ابراہیم کے زمانے میں 3 طرح کی پرستش تھی. جی, ایک پرستش بتوں کو پوجا کرنے والے ہیں, ایک پرستش اجرام سماوی ہے, یعنی پلانٹ ورشپرس ہیں. تیسرے جو انسان ہیومن ورشپر, نمرود کو خدا مانتے تھے. حضرت ابراہیم نے تینوں سے لڑا. شیعہ محفل میں اتنا کہنے کے بعد تو ہنگامہ ہو جانا چاہیے تھا. چلو آپ بڑھیا محمد والے جی, تینوں سسٹم سے حضرت ابراہیم نے جنگ کی. آج بھی ایگزسٹنگ دنیا میں 3 سسٹم ہیں. کیپٹلسٹ سوسائٹی, سوشلسٹ سوسائٹی, کمیونزم سوسائٹی, کمیونسٹ سوسائٹی. یہ 3 ازم ہیں. حضرت ابراہیم نے 3 ازم سے لڑا تھا. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. فورٹیز میں ہمارے پاس انڈیا پاکستان میں کمیونسٹ ہو جانا فیشن تھا. ایسے ایسے نام گناؤں گا, شیعوں کے بہت بڑے اسکالرس, اچھے پڑھے لکھے, اپنے آپ کو کمیونسٹ کہتے تھے یہ اسلام سے قریب ہے. اس کے بعد تب جب کیپٹلزم پہ آئے تو کہتے تھے اب جو ہے کیپٹلسٹ سے اسلام قریب ہے. نہ اسلام نہ کمیونزم سے قریب ہے,
نہ کیپٹلزم سے قریب ہے نہ کلونیلزم سے قریب ہے. بھائی اسلام کس سے قریب ہے؟ اسلام قرب الہی سے. اسلام کا دین اللہ کا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. کتنی مرتبہ سنا آپ نے؟ ان الدین سورہ آل عمران کی 19 آیت کا ایک حصہ ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. دیکھیے بہت اچھی طرح سے ہے میرے صاحب. سب دین ختم ہو جائیں گے مگر دین ختم نہیں، اسلام ختم نہیں ہوگا. کیوں؟ لاجک سنیے. ان الدین، بولیے، ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے اندہ کے معنی عربی میں عین دا نون دال، اندہ کے معنی پاس، وتھ انگلش میں وتھ. ان الدین عند اللہ الاسلام. دین کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. توجہ میرے ساتھ رہیے. ان الدین عند اللہ الاسلام. ما عندکم ینفد، ما عند اللہ باقی. جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا. توجہ، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا. جو اللہ کے پاس ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگا. اب اسلام اللہ کے پاس تو کبھی ختم ہونے والا. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. ابھی حال ہی میں ایک وائرل ہوئی ہے بہت ہی اچھی چیز. ایک سنی عالم کی، ٹیونس کا بھی ہے اور ایک مصری عالم بھی ہے. حضرت سرکار کے نام سے جو سورہ ہے 47 چیپٹر ہے، میم ہے میم دال. اگر نام لوں تو آپ کو درود پڑھنا پڑے گا. سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس آیت کو انہوں نے بیس بنایا. اس میں 38 آیت ہیں. 47 چیپٹر ہے، 38 آیت ہیں. آخری آیت کا آخری ٹکڑا ہے. کیا ہے؟ ان تتولو، اگر تم دین سے ہٹ گئے. توجہ، اگر تم دین سے ہٹ گئے، یستبدل قوما غیرکم، اللہ تمہاری جگہ کسی دوسری قوم کو لائے گا جو دین کو اپنا لے گا. ہاں بھائی، یہ قرآن کی آیت ہے، کوئی میری حدیث نہیں ہے. ان تتولو، اگر تم دین سے ہٹ گئے، تو دین سے ہٹ گئے کے معنی دین ختم ہونے والا نہیں ہے، دین باقی رہے گا. یہ قوم ہٹے گی، دوسرا قوم آ جائے گی. سرکار نے سلمان کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا، یہ ہے اور اس کی قوم بچائے گی. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. پروفیسیز آف دی پروفیٹ اگر آپ دیکھیں، ان میں سے ون آف دا بیوٹیفل پروفیسیز ہے جس میں سرکار نے کہا تھا یہ ہوگا. ابھی ان کے ہاتھ میں نہیں رہے گا، جن کے جہاں اترا تھا ان کے ہاتھ میں نہیں رہے گا. آج مکے کے اندر جو ہے جوے خانے شروع ہو گئے، شراب خانے شروع ہو گئے. آپ کو ہر چیز ملے گی. جہاں نجاست ہے وہاں طہارت کا تصور نہیں ہے، جہاں تطہیر ہے وہاں نجاست کا تصور نہیں ہے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. تو بچوں کو کوشش یہ کرنی ہے کہ ہماری نسلوں کو کہ کسٹمز میں الجھانا نہیں ہے. ایک چیز ہے جو بہت ہی سینسیٹیو ہے، میں اس میں بلنٹ کہتا رہا ہوں اور کہتا رہوں گا، مجھے کوئی شرمانے کی بات نہیں ہے. اور آخر میں یہی کہوں گا کہ مہاراج ہے کہ آپ تقلید کیجیے. مسئلہ جب بھی آتا ہے عزاداری کا، ایک ہنگامہ مٹ جاتا ہے، ایک قیامت ہوتی ہے. ہر سال ایک قیامت ہوتی ہے، یہ ہے وہ ہے. نہیں، اسلام میں کیا عزاداری کیسی ہے؟ ایک تقریر ہے رہبر معظم حفظہ اللہ کی 1995 کی، ایک 1.5 گھنٹے کی تقریر ہے. اور اس میں یہ ہماری ایجوکیشن کے لیے بہت ضروری. اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ احیاء عزاداری سنتی فریضہ ہے ہر مومن کا. احیاء کیا ہے؟ ریوائیونگ دا ٹریڈیشنل عزاداری آف اہل البیت از اے چیلنج آف آور کمیونٹی. یہ ان کی تقریر ہے، بہت ہی قیامت کی تقریر. بس اس میں جو 95 میں اشرا پڑھ رہا تھا ہیوسٹن میں، تو ایک چند نوجوان آئے، مولانا یہ ہنگامہ ہو گیا، کسی آقا نے کیا کیا کہہ دیا. میں نے سمپل سی بات کی ہے میرے ساتھ آپ لوگ. میں کسٹم اور ہمارے طریقے اور دین کی بات کو میں اس کو الگ کرنا ہے. میں
سمجھ کے جائیے، اور میں نہیں چاہتا کہ یہ اب ویگ رہے اسٹیٹمنٹ، سیدھی سیدھی بات۔ کربلا کا واقعہ کب پیش آیا؟ 61 ہجری، 61 ہجری بھی نہیں ہے، 10 ڈیز بھی نہیں ہوئے، اٹ از 60 ہی، ٹھیک ہے، 10 ڈیز کے حساب مت کیجیے۔ امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، اللہم صلی کی غیبت صغرا شروع کا، غیبت کبرا شروع ہوئی کب؟ صغرا شروع ہوئی 260 میں، 255 میں ولادت ہے، 260، تو 60 کو اگر مائنس کرے تو کتنے باقی ہوئے؟ 200 ایئرس۔ کربلا کے بعد 200 سال، 1-2 سال نہیں، ہمارا مجمع ساتھ رہے، آفٹر دی ٹریجڈی آف کربلا، ہاؤ مینی ایئرس؟ 200 ایئرس۔ کتنے امام؟ امام سجاد سے لے کر امام زمانہ تک 9 امام، 9 اماموں نے 200 سال تک عزاداری کی ہے۔ توجہ، 9 اماموں نے 200 سال تک عزاداری کی ہے، جیسی انہوں نے کی ہے وہی اصلی عزاداری ہے، اس سے ہٹ کر جو کر رہے ہیں آپ کا کام ہے، عزاداری کا کام اس میں ہے۔ یہ پینفل اسٹیٹمنٹ ہے، اٹس ناٹ ایزی ٹو، یہ بہت ہی مشکل کام ہے، لیکن ہمارا فریضہ ہے کہ اہل بیت کی تربیت اگر چاہتے ہو تو ویسی آزادی کرو جیسے اہل بیت نے ہمیں انجام دیا۔ اس کے بعد یہ کہوں گا کہ آپ مرضی سے پوچھیے کیا کرنا کیا نہیں، کیا ماتم کرنا، خون کا مجھے معلوم نہیں ہے، نہ میں مجتہد ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے، اسی لیے رہبر کی کتاب بہت ضرور پڑھیے، ایوری ون شوڈ ریڈ دس بک۔ 250 سالہ انسان، کیا کتاب کا نام ہے، ٹائٹل ہے 250 سالہ انسان۔ ایسا کیسے 250 سالہ انسان؟ یعنی اماموں کی زندگی کو انہوں نے ایک جگہ جمع کیا ہے۔ یہ پوری زندگی کتنے سال کی ہے؟ 250 سال۔ یہ 12 نہیں ہے، اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد، یہ پورے ایک مکمل انسان۔ صلوات پڑھیے محمد وعجل فرجہم۔ تربیت میں ہمیں یہ دیکھنا نہیں ہے کہ میرا کسٹم کیا ہے، دیکھنا ہے کہ دین نے ہمیں کیا سکھایا ہے، کیسے اس پیورٹی کو دین کے بچا سکتے ہیں، یہ ہمارا چیلنج ہے۔ اور اس میں شائع آؤٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھانا ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج ماشاءاللہ نوجوان بچے جتنا گراسپ کر سکیں گے، ہم لوگ نہیں کرتے، ہمارے پاس 50 چیزیں اٹیچڈ ہیں، اسٹرنگ اٹیچ ہیں، مگر جوان بچے سیدھا یہ لاجک سمجھ میں آ جاتی ہے، فوراً عمل کرتے ہیں۔ آج دیکھا آپ نے کہ انقلاب کے بعد آج دنیا کے سامنے انہوں نے ثابت کر دیا کہ عزاداری کیسی ہونا چاہیے، عزاداری میں کیا ہونا چاہیے۔ آج دنیا کو بتایا عزاداری صرف رونا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے ہمیں کہ یہ دین کی سمجھ عنایت فرمائے اور اس دین کو سمجھ کر چلیں انشاءاللہ۔ ہم یہ کوشش کریں گے ان دنوں میں، پہلے تو جمعہ آ رہا ہے، کسی دن ٹائم لے لیجئے جس میں Q&A کا ایک وقت رکھیں تاکہ آپ لوگ جو ہیں سوال کر سکیں، کہیں تشنگی باقی نہ رہے، جو موضوع لے کر آئے ہیں وہ پوری طرح سے آپ کو سمجھ میں آ سکے۔ ایک صلوات پڑھی محمد علیہ ان تمام باتوں میں جب منتقل کرنا ہے دین کی باتوں کو، اس بات کا خیال رکھنا ہے، یا بنیہ، لو، کیئرنگ، کبھی امپوزنگ نہیں۔ ہم لوگ حدیث قصہ کو جو ہے بہترین سورس ہے، میرے وطن میں چھوٹا کام بھی کرتے ہیں تو حدیث قصہ سے شروع کریں، بہت ہی اچھی چیز ہے، میرے والد نے بنیاد ڈالی ویسی تھی، اور اس کی بہت برکتیں ہیں بے انتہا۔ گھر میں جا رہے ہیں تو حدیث قصہ شروع کیجیے، قرآن، حدیث قصہ۔ کار خریدا ہے، حدیث قصہ سے شروع کیجیے۔ نیا کام کر رہے ہیں، حدیث قصہ بہت بابرکت ہے۔ اس حدیث قصہ کو صرف لفظوں میں مت جائیے، یہ تعلیم کی جگہ ہے۔ کیا دیکھا سرکار شہزادی نقل کرنے والی حدیث کو ہے کہ بابا آئے، انہوں نے کہا کہ میرے بدن میں تکلیف ہو رہی ہے، وہ فلاں چادر کو اڑا دو، قصہ کو اڑا دو، یمن کی اڑا دیا، اور مجھے تفصیل میں جانا نہیں ہے، آپ پڑھتے ہی رہتے ہیں۔
ایک مرتبہ دیکھا کہ چہرہ جو ہے 14ویں رات کی چاند کی طرح چمک رہا ہے. جی یتلألأہ نورا، کیا وہ چادر میں آنے کے بعد ہے یا چادر سے پہلے ہے؟ یا یہ کہ چادر نے ایسے کھول دیا ہے کہ چہرہ جو نظر نہیں آتا تھا وہ بھی آنے لگا ہے. بھائی یہ چادر کا کمال ہے. وما ساعت، تھوڑا بھی دیر گزری تھی، امام حسن السلام علیکی یا اماں، تو علیک السلام یا قرۃ عینی و ثمرۃ فؤادی. اس کے بعد دوسرے آئے یا اماں السلام علیکم، جواب کیا ہے؟ وعلیک السلام یا قرۃ عینی و ثمرۃ. اس میں کیا سیکھا ہم نے؟ جب دو بچے ہوں تو دو بچوں کے درمیان الفاظ میں بھی تبدیلی لانا ظلم ہے. امام نے فرمایا کہ اگر تمہارے سامنے دو بچے ہیں، تم نے ایک بچے کو بوسہ دیا، دوسرے کو چھوڑ دیا، تو تم نے بڑا ظلم کیا، اس لیے کہ دوسرے کے اوپر جو نقش رہ جائے گا وہ کبھی زندگی سے نہیں نکلے گا. یہ دونوں کو بیلنس کرو. شہزادی بیلنس کر رہی ہیں الفاظ میں بھی، کہ دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ الفاظ میں حسن کے لیے کچھ اور کہوں، حسین کے لیے کچھ اور کہوں، حتیٰ علی کے لیے کچھ اور کہوں. ہاں سب کے لیے وہی جملے ہیں، یا بنیا، سلام کے ساتھ، محبت کے ساتھ. بچوں میں یہ تربیت ہم لوگ سنتے رہتے ہیں کہ بچوں نے ضد کیا کہ نانا سب کے پاس اونٹ ہے، ہمارے پاس نہیں ہے. سرکار نے کہا میں تیار ہوں. جی سرکار میں تیار ہوں، بیٹھ جاؤ. سب کے اونٹ پکارتے ہیں، میں بھی پکارتا ہوں. نبوت پکار رہی ہے کس کی؟ یہاں پر تربیت کا عنوان ہے. ایج میں بچوں کو اتنی محبت دو کہ کبھی تمہارا اعتماد ان کی ذہنوں سے ختم ہونے نہ پائے. یہ مقصد ہے دین کا. 7 ایئرس تک انشاءاللہ حدیث کو میں پڑھوں گا. حدیث میں ہے کہ الولد سید 7 سنین، عبد 7 سنین، وزیر 7 سنین. 3 3 3 3 7 7 7. فرسٹ 7 ایئرس بچہ کیا ہے؟ سردار ہے. اس کو آپ مار بھی نہیں سکتے. اس کو محبت محبت محبت، لو لو. جیسے 7 سال گزرے کیا کرنا چاہیے؟ اب وہ لو رکھیں گے، لاڑوں کے لڈو ہو جائیں گے، للو ہو جائیں گے. نہیں زیادہ نہیں، اب ذرا سا اس کو ڈائریکشن دینے کا زمانہ ہے. 7 ایئرس جیسے ختم ہوئے، 8 سال میں جب آئے گا بچہ، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ عبد بنانا چاہیے. ٹیک کیئر، وہی از سرونٹ ناؤ. 14 سال جب ہو گئے تو وہ تمہارا وزیر ہو جائے. اب آئیے فضیلت کا رخ ہے. میرا وقت بھی ختم ہو گیا. بہت سرکار جب اس دنیا میں آئے تو آنے سے پہلے والد کا انتقال ہو گیا تھا. ٹھیک ہے، یتیم آئے اس دنیا میں. ٹھیک، آنے کے بعد کون تھی؟ ماں. 5ویں سال میں ماں چلے گئی. ٹھیک ہے، 7ویں سال میں جو پال رہا تھا دادا وہ چلا گیا. اب 8ویں کرٹیکل ایئرس میں کس کے ہاتھ میں آ رہے ہیں؟ ہے میرا مجمع سمجھنے کی کوشش کرے. اب اس کو سمجھیے کہ فضیلت کا یہ رخ ابھی آپ نے دیکھا کہ نہیں، اس کے ہاتھ میں آ رہا ہے. دنیا کچھ اور کہتی ہے. اے ابو طالب تیری بڑی فضیلت ہے، تو نے 2 کو ایسے پالا، ایک نبی بنا ایک امام بنا. یہاں حضرت ابو طالب کا تذکرہ، ایک تذکرہ اور بھی سن لیجئے. ہم کو دنیا والوں سینکشن سے مت ڈراؤ. دنیا والوں ہمیں سینکشن سے مت ڈراؤ، ہم شیب ابی طالب میں پلنے والے دین ہے بہت خالص، پیور ہے دین. سلامت رہے انشاءاللہ. تو دیکھیے اس دین کو حقاؤ کے بنا بڑی جرأت ہے، بڑی جرأت. خواجہ اجمیری he was a very knowledgeable person، بہت mystical person.
عارف تھے، عالم تھے، بہت عالم. دین است حسین، دین بناؤ است حسین. سرداد و نداد دست در دست یزید، حقا کے. اے خواجہ اجمیری کتنی جرأت کی تم نے. بنا کس کو کہتے ہیں؟ بنا کہتے ہیں فاؤنڈر کو. بنا کہتے ہیں فاؤنڈر کو. فاؤنڈر کون ہے؟ آدم ہے. فاؤنڈر کون ہے؟ آدم ہے. اس پہ محنت نوح نے کی، ابراہیم نے کی، موسیٰ نے کی، عیسیٰ نے کی، 1,24,000 نے. سرکار نے ایسی محنت کی، قرآن نے ثبت کر دیا الیوم اکملت لکم. تو یہ بلڈنگ تیار ہو گئی ہے. یہ بلڈنگ تیار ہونے کے بعد تم کہہ رہے ہو بانی حسین ہے. ہے میرا مجمع سمجھنے کے کیسے کہہ رہے ہو تیار ہو گئی بلڈنگ. اس کو کہ تو تاریخ پڑھ. 50 سال میں اس بلڈنگ کے اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی. یہ عمارت ڈھا دی گئی. حسین نے انہی اینٹوں کو رکھا، بیچ میں گارا نہیں ڈالا، خون ڈالا. اب آپ پڑھیے زیارت وارثہ میں السلام علیکہ یا ثار اللہ. بہت مشکل ہے سمجھنا. یا ثار اللہ. واٹ از ثار اللہ؟ مولا علی کون ہے؟ عین اللہ، اذن اللہ، وجہ اللہ، جنب اللہ، مشیت اللہ، ید اللہ. کون علی؟ آنکھ اللہ سے مربوط، کان اللہ سے مربوط، زبان اللہ سے مربوط، ہاتھ اللہ سے مربوط. دیکھیے بہت اچھی طرح سے. آنکھ چلتی کب ہے؟ کان چلتے کب ہیں؟ زبان چلتی کب ہے؟ جب تک خون دوران رگوں میں نہیں چلے گا نہ آنکھ چل سکتی ہے نہ زبان چل سکتی ہے. حسین تو کون ہے؟ تو خون خدا ہے. یعنی جب تک حسین سرداد و نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا الہ است حسین. ایک منظم تحریک کا نام ہے کربلا. ویل آرگنائز ریولوشن کا نام ہے کربلا. ایسا کہ امام حسین نے ایسے آرگنائز کیا تھا کہ سب ختم ہو جائے مگر کربلا ختم نہ ہو. 8 ذی الحجہ کو مکے سے نکل رہے ہیں، خبریں پہنچ رہی ہیں. ایک مرتبہ ہاف برادر محمد حنفیہ آئے. کدھر جا رہے ہیں آپ؟ کدھر جا رہے ہیں؟ عراق جا رہا ہوں. عراق؟ بابا کے ساتھ کیا ہوا؟ بھول گئے تاریخ کا؟ سب یاد ہے، سب یاد ہے. پھر عراق کیوں؟ کہتا ہے یہ تقدیرات الہیہ ہے، مجھے جانا ہے. ایک مرتبہ جب محمد حنفیہ نے دیکھا کہ یہ اٹل ہیں جانے میں، ایک جملہ کہا کم از کم عورتوں کا نہ لے جائیں. زینب کو جب اطلاع زینب نے اپنے بھائی کی زبان سے یہ سنا کہ نہ لے جائیں عورتوں کو، تو زینب نے کہا تم چاہتے ہو کہ بہن بھائی سے جدا ہو جائے؟ حقاؤ کے بنا میں زینب کا اتنا حصہ ہے. ولایت زینب، میری بہن اچھی طرح سے یعنی کربلا میں زینب نے ثابت کیا کہ ولایت الہیہ کو عورت بھی اسی لیول پہ حاصل کر سکتی ہے جس لیول پر مرد نے حاصل کیا ہے. کہ یہ وہ مقام ہے آج تک ہم نے تاریخ میں نہیں دیکھا کہ کوئی عورت سے رائے لے، مگر یہ کون زینب ہے جس سے امام وقت پوچھ رہا ہے؟ کون ہے یہ؟ کیا مقامات؟ قافلہ چل رہا ہے اور کہاں پہنچ گیا؟
دیکھیے کبھی تلاش مت کیجئے کہ ممبر پہ جانے والا کوئی نئے مصائب پڑھے گا تو روئیں گے، نہ، مصائب نئی باتوں کو سن کے رونے کا نام نہیں ہے، مصائب احساس کا نام ہے، احساس کا نام ہے۔ روایتوں میں ہمارے پاس ایک عالم بیٹھے ہوئے مجلس پڑھ رہے تھے، ایک مرجع وقت نیچے بیٹھے ہوئے تھے، اس خطیب نے یہ کہا کہ زینب بازار کوفہ، عالم نے امامہ پھینکا، بس 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 بس، کیا کہہ دیا؟ اس سے آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس کر دے، کہاں زینب کہاں بازار حزیم بن شریک اسدی کہتا ہے، یہ راوی، اس کا راوی کا نام ہے، کسی نے حزیم بھی پڑھا ہے، کوفے میں جیسے ہی داخل ہوئے شہداء کے سر نیزوں پر ہیں، کوفے والوں نے رونا شروع کیا۔ سید سجاد نے پھوپھی سے کہا، پھوپھی اماں کیا انہوں نے نہیں مارا، رو کیوں رہے ہیں؟ کیا ان کی وجہ سے یہ سب نہیں ہوا، یہ رو کیوں رہے ہیں؟ ایک مرتبہ زینب نے آواز بلند کی، اے کوفے والوں رک جاؤ، میں کہنا چاہتی ہوں، مگر آوازیں رونے کی بلند تھی۔ زینب نے ایک اشارہ کیا، ساری ایسے معلوم ہو رہا تھا سانسیں سب کی رک گئی ہیں، حتیٰ جانوروں نے سر ہلانا چھوڑ دیا ہے، گنٹھیاں ختم ہو گئی ہیں، سکوت کا عالم ہے۔ زینب ایک مرتبہ خطبہ دیتی ہے، اے رونے والو رو، بہت رو، تم کو رونا زیادہ ہے، تم نے کیا کر دیا تمہیں پتہ ہے کہ تم نے کس گھر کو اجاڑ دیا تمہیں معلوم ہے، تم نے کن شہزادوں کو قتل کر دیا تمہیں معلوم ہے۔ زینب نے خطبہ دیا اور ساراوی کہتا ہے ایسے معلوم ہو رہا تھا جیسے علی بول رہے ہیں، یعنی بولنے والا علی ہو۔ یہاں پر آیت اللہ جواد عمولی نے بہت اچھی تعلیل کی ہے کہ جب کبھی عورت نامحرم سے بات کرے تو قرآن کہتا ہے کہ دیکھو سننے والے دیکھنے والوں کے دل مریض ہوتے ہیں، اسی لیے تمہارا قولوا قولا معروفا، کھلی کھلی بات کرو، صاف صاف بات کرو تاکہ سننے والا شک میں مبتلا نہ ہو جائے۔ تو آیت اللہ جواد عمولی کا مصائب کا جملہ ہے کہ زینب نے گویا آواز بابا کی نکال کر کے اپنی آواز کا پردہ کر لیا۔ نہیں چاہتی تھی کہ اپنی آواز سنائے، بابا کی آواز سنائے۔ چادر جو نہیں آئے تطہیر تھی سر پر، زینب کو کسی نے بھی کھلے سر نہیں دیکھا۔ دوسرا جملہ اور اس کے پر مجلس ختم ہے، خدا نہ خواستہ کسی کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں نہ لگے۔ ہمارا ایک مومن اس نے کہا کہ مجھے بہت سے ایسے موقع ایسے آتے ہیں کہ بے خطا جو بھی لوگ ہتھکڑیاں کو لگا دیتے ہیں، کہتے ہیں مولانا ایک ایسا منزل آئی کہ مجھے ایئرپورٹ پر میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگی تو میں چاروں طرف دیکھ کر کے یہی خواہش کر رہا تھا کہ کوئی وطن والا نہ ہو۔ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ کوئی نہ رہے تاکہ میری عزت محفوظ رہے۔ ارے زینب کہاں بازار میں آ گئی ہے، جہاں باپ جس نے 4.5 سال تک کھلا
صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك عليكم منا السلام أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أصحاب الحسين. ایک مولانا جو ہے پرسوں آپریشن ہوا ہے ان کے لیے اور جو بھی مریض ہیں ان سب کے لیے حاجتوں کی براری کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعا امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء امن یجیب المضطر اذا دعا امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء امن یا کاشف الضر والبلوى بحق فاطمہ وابیہا وبعلیہا وبنیہا والسر المستودع فیہا. پروردگارہ جو مریض ہیں جن کے لیے اجتماع سے دعا کہا گیا ان سب کو صحت کامل عاجلہ عنایت فرما. ہمارے جسمانی امراض کے ساتھ ساتھ روحانی امراض میں غرور و حسد و کبر و نفاق و نخوت و غیبت کو دور فرما. پروردگارہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. بے روزگاروں کو روزگار عنایت فرما. مقروضوں کے قرضوں کو ادا فرما. پروردگارہ مراجع رہبر کے سائے ہمارے سروں پر سلامت رکھ. انقلاب اسلامی کو انقلاب مہدی تک ملا دے. جلد سے جلد مولا کا ظہور فرما. ہم سب کو ناصروں میں شمار فرما.